بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. اب آپ جی سیدھے ہو جاؤ. کچھ کام ان کی حیثیت اور ان کے چھوڑنے کی سنگینی کتاب و سنت میں بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے، لیکن ان کے بارے میں ہماری ایک بڑی تعداد کہنے اور سننے والوں کی کوتاہی اور غفلت کا شکار. ایسے ہی اعمال میں سے ایک عمل فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا. اس بارے میں کیا کچھ ہے اللہ بہتر جانے. صرف ایک حدیث شریف ثابت شدہ آج کے سبق میں میرے ساتھ سنیں اور اپنے ساتھ لے جائیں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس حدیث کو یاد رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے. امام طبرانی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الصبح فی جماعہ فی ذمۃ اللہ. جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی سپرداری میں ہے. اللہ تعالیٰ کی سپرداری میں آنا چھوٹی بات ہے. جہاں کہیں خطرات ہو، میں آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اور اگر ہماری اولادیں ہوں تو وہ کسی بڑے آدمی کی پناہ میں آ جائے. انسانی فطرت. بڑوں سے تعلقات رکھنا انفرادی اور اجتماعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کا عام دستور ہے. تو اللہ جیسا بڑا کون ہے؟ اور مخلوق میں سے جس کی پناہ میں بھی آئیں لوگ یا اہل اقتدار، کسی کی کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ جانے کہ مصیبت کے وقت وہی ہمارا گنچیر، ہمارا سرپرست دشمن سے مل کے ہمارا کچومر نکال دے. جس طرح 71 کی جنگ میں بحری بیڑا آتا رہا اور ہمارا جنازہ پڑھے بغیر ہی ہم زمین کے گڑھوں میں گرائے. اللہ جو پسند کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آئے، محمد خان جی تو کیا کرے؟ فجر کی نماز اللہ پاک کی ذمہ داری میں آنا. اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری صحیح علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری ہندوستان کے بہت بڑے محدث. انہوں نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھی ہے جو عربی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھتے ہیں اللہ کی سپرداری میں آنے کا معنی یہ ہے فی ذمۃ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی سپرداری میں آ جائے. حضرات جو اللہ کی سپرداری میں آخرت میں آ گیا پھر اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے؟ ممکن ہے؟ اللہ اسے عذاب دیں گے؟ اللہ بے وفا ہے. ایک طرف اپنی سپرداری میں بھی لے اور ایک طرف عذاب دینا. زمین والوں میں یہ حرکتیں عرش والے میں نہیں. یہ تھا تصویر کا بھلا وقت اور اللہ ہماری زندگی ساری کی ساری اسی کے مطابق رکھے.
اور میرا سب کچھ قربان ہو بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ہمیں دے دیا۔ ومن اخفر ذمة اللہ کبہ اللہ فی النار علی وجہہ او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ اور جس شخص نے اللہ پاک کی ذمہ داری، اللہ تعالی کی پیشکش، اور جس شخص نے اللہ تعالی کی پیشکش کو ٹھکرایا، اس کو حیثیت نہ دی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالی چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک۔ اللہ تعالی کی پیشکش کو ٹکرانا، اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس حدیث میں اس کے دو معنی بیان کی ہیں، اور دونوں ہی بڑے خوفناک ہیں۔ پہلا معنی، ایک اللہ والا فجر کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ کس کی ذمہ داری میں آئے؟ بولو زور سے۔ اب کوئی نالائق اس اللہ کی ذمہ داری میں آئے ہوئے شخص کی توہین کرے، اسے ستائے، اسے اذیت دے، اس کا نقصان کرے، تو اس نے کس کی ذمہ داری کو چیلنج کیا؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ تو بچے گا وہ بدبخت۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ رب العالمین جس کو اپنی ذمہ داری میں لے، اس کو کوئی معمولی تکلیف بھی پہنچائے۔ تو کیا مطلب؟ کتنی شان ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والوں کی، کہ اللہ عرش والے اس کی حفاظت کتنی کرتے ہیں کہ جس نے اس کو چھیڑا، اللہ نے اسے گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم کی آگ میں پھینک۔ دوسرا معنی، جس شخص نے، اب آپ بھی سیدھے ہو کے سمجھا رہی ہیں، جس شخص نے اس پیشکش کو حیثیت دے دی، یہ کیا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس شخص نے اس پیشکش کو حیثیت نہ دی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام نہ کیا، آئی گئی کر دی، تو اس نے اللہ کی پیشکش کو، اللہ کی آفر کو ٹھکرایا یا لیا؟ تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور بعض بے وقوف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپشن ہے، سنت ہے، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں گے چوئی صاحب تو کوئی عرض نہیں۔ یہ شیطانی خیال تو ہو سکتا ہے، رحمانی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص اختیاری کام نہ کرے تو اللہ پاک اس کو اتنی سخت سزا دے۔ اگر کوئی مسواک نہ کرے تو اللہ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اور یہاں دیکھیے کتنی سخت سزا ہے، جس نے اللہ کی پیشکش کو ٹھکرایا، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے سر توڑ کوشش نہ کی، اللہ کو اس پر اتنا غصہ ہے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بولو، جہنم میں داخل کریں گے؟ نہیں۔ حدیث میں کچھ اور ہے، ایک ہے پولیس والا آئے تھانے میں بازو سے پکڑ کے لے جائے، ایک یہ ہے پولیس، اللہ ہر دو صورت میں نہ آئے، ایک یہ ہے آئے ٹانگوں سے پکڑے، ناک کے بل رگڑتے ہوئے تھانے کے اندر لے جائے۔ دونوں میں سے کون سی صورت سخت؟ جی، ٹانگوں کے پھل کھینچ کر لے جانا۔ اللہ کو اس شخص پر اتنا غصہ ہے، صرف جہنم میں داخل نہ کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیں گے۔ خلاصہ،
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بڑی شان والی بات، اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کی ذمہ داری میں دنیا و آخرت میں آنا، اور یا اللہ میری آپ کی موت کا دن وہ ہو جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا، یا اللہ اس دن موت نہ آئے جب باجماعت نماز چھوڑ چکے ہوں۔ اور دوسری بات کہ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام نہ کیا، یا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو تنگ کیا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ سب بولو، چہرے کے بالوں گھسیٹ کر، یا اللہ ایسا دن میری آپ کی زندگی میں آئے نہیں، یا اللہ اس سے پہلے بھی جائے۔ اگر مجھے آپ کو کسی دن ایسی کرتوت کر کے دن کا آغاز کرنا ہے کہ چہرے کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں اور داخل ہو جائیں، بہتر اللہ ہماری زندگی میں وہ دن لائے نہیں۔ میں تو اپنے لیے یہی مانگتا ہوں، اب آپ اپنے لیے جو چاہیں سو مانگے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ، آخر دعوانا عن الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔